الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. دنیا میں جب کوئی آدمی کوئی وکیل بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے آپشن ہوتے ہیں، بہت سے وکلاء ہوتے ہیں کہ وہ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، ہزاروں ڈاکٹر ہوتے ہیں، کس کا انتخاب کریں. کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے، 20 کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ کس کو فالو کریں. بزنس ٹائکون بننا چاہتا ہے، بہت سے شعبے ہیں، کس شعبے میں اپنی صلاحیتیں یوٹیلائز کریں. پولیٹیشین اور سیاستدان بننا چاہتا ہے، سینکڑوں پارٹیاں ہیں، 20 لیڈر ہیں، کس کے ویژن کو اختیار کریں. یعنی اس کے سامنے ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں اور وہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا. لیکن مسلمان اتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ حسنہ، ایک بہترین نمونہ، ایک رول ماڈل، ایک مثال بتا دی گئی. ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت
نہیں ہے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی زبان پر یہ جملہ کیسے آتا ہے کہ جی فلاں میرا آئیڈیل ہے۔ ایکٹر کو، سنگر کو، بے دین لوگوں کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اللہ نے جنہیں رول ماڈل بنایا، جنہیں آسمان کے چمکتے ستاروں کی مانند قرار دیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہمارے ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ میچ کیا جائے گا، ویریفائی کیا جائے گا، ٹیلی کیا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کی شبیہ لائی جائے گی۔ اگر اس میں ایکویلنسی ہوگی، پرفیکٹ بیلنسنگ ہوگی تو وہ قبول ہوگا، ورنہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور صحابہ اکرام عشاق رسول تھے، محبین رسول تھے، متبعین رسول تھے، جانثاران رسول تھے، وفاداران رسول تھے، غلامان رسول تھے۔ یہ میرا جذباتی نعرہ نہیں، یہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگایا تھا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جہاد پر، جب تک جان میں جان اور بدن میں سانس باقی ہے ہم جانثار ہوتے رہیں گے۔ ہر آدمی نے عشق رسول کا اپنا پیمانہ بنا رکھا ہے، اپنے پیرامیٹر سیٹ کر رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پگڑی پہنو اور عاشق رسول بن جاؤ، کوئی کہتا ہے صرف داڑھی رکھ کر عاشق رسول بن جاؤ، کوئی کہتا ہے صرف جلسے جلوس کر کے عاشق رسول بن جاؤ، کوئی کہتا ہے صرف نعتیں پڑھ کر عاشق رسول بن جاؤ، کوئی کہتا ہے مسجدیں اور مدرسے بنا کر عاشق رسول بن جاؤ، کوئی کہتا ہے صرف تبلیغ میں جا کر عاشق رسول بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، عاشق رسول کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، آقا نے ٹہنی کو پکڑا، تلوار بن گئی، پوچھا من یأخذ ھذا السیف بحقی، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سب صحابہ مچل گئے۔ آج جس کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا وہ ابو دجانہ تھے۔ تلوار کو لیا، پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ وہ لڑتے رہے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گھیر لیا۔ ابو دجانہ اپنی پشت دشمن کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے، اپنا چہرہ، اپنی نگاہیں، اپنا فوکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ تیر لگتے رہے، نیزے لگتے رہے، تلوار کی ضربیں لگتی رہی، جسم زخمی ہوتا رہا۔ ابو دجانہ ہلے نہیں، کسی تیر کو، کسی تلوار کو، کسی نیزے کو، کسی سنگ کو نبی کی طرف آنے نہیں دیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں تکلیف نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا؟ ارے درد کیسے ہوگا؟ آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا،
پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ حسن یوسف میں ماہویت کا عالم یہ تھا۔ پھر آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم سرور کائنات، شافع محشر وجہ کائنات، افضل الرسل سید الانبیاء سید الاتقیاء، امام المجاہدین امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل قابل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرکا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں، پر دو چار حسن یوسف میں ماہویت کا عالم ہو، تکلیف کا پتہ نہ چلے، جو محمد الرسول اللہ کے چہرہ انور پر نگاہیں جما کر بیٹھا ہو، اسے تکلیف کیسے ہوگی؟ تو عاشق رسول تو وہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب آقا کی طرف تیر آتا ہے، ہاتھ کو آگے کر دیا، تلوار کی ضرب لگتی ہے، دوسرے ہاتھ کو آگے کر دیا، پھر نیزہ آتا ہے، دونوں ہاتھوں کو آگے کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ابو طلحہ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ بے ادبی ہے، ان کے ہاتھ شل نہیں ہوئے، زر ہو گئے، سونا ہو گئے، چاندی ہو گئے، ہیرا ہو گئے، ڈائمنڈ ہو گئے، کندن ہو گئے، وہ پوری کائنات کے لیے رشک بن گئے، جو نبی کے دفاع میں اور نبی کی جانثاری کے لیے اٹھے ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سریت الرجی کے موقع پر 10 صحابہ تھے، دشمن نے دھوکے سے گھیر لیا، 7 لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سریت الرجی جہاں ہوا ہے الحمدللہ وہاں بھی جانے کی توفیق ملی، 3 صحابہ بچ گئے، حضرت خبیب، حضرت عاصم اور تیسرے انصاری صحابی اتر گئے۔ مشرکین نے وعدے کی خلاف ورزی کی، ہاتھ باندھ لیے، گرفتار کر لیا، مکے میں لے گئے۔ ایک دفعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اسرا منگوا رکھا تھا، اسرا ان کے ہاتھ میں تھا، دشمن کی بچی قریب چلی گئی، گود میں بیٹھ گئی، اسرا ہاتھ میں ہے۔ مشرکین پریشان ہو گئے کہ کہیں ہماری بچی کو نقصان نہ پہنچائے، اسے ہائی جیک کر کے یرغمال بنا کر یہ ہم سے چلے نہ جائے۔ انہوں نے کہا ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی، ہم عہد کو نہیں توڑتے، ہم معاہدے کو نہیں توڑتے، ہم بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اسے جانے دیا۔ بعد میں انہوں نے کہا ہم نے ایسا قیدی نہیں دیکھا۔ جب انہیں سولی پر چڑھانے کے لیے مکے سے باہر لے گئے، لوگ بھی جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے، یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ جب انہیں سولی پر چڑھایا جانے لگا، ان سے سوال ہوا اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سولی پر چڑھا دے، زید بن دسنہ نے محبت میں جھوم کر کہا ارے تم سولی پر چڑھانے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ہمارے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد کہ اگر تم یہ تانا نہ دیتے کہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے تو میں اور لمبی نماز پڑھتا، اور پھر کہا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں
जिस हालत में शहीद किया जाऊं, बस मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा रोज़ा, सब कुछ नबी पर जानिसार हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आशिक़ रसूल थे। आज हम सब नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में, आहिस्ता बोलो कोई सुन न ले, गुलामी रसूल में। ये नारा लगाना चाहिए, हर मुसलमान लगाए, नमाजी लगाए, बेनमाजी लगाए, दीनदार लगाए, दीन से गाफिल इंसान लगाए, इसलिए कि नबी की मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अख्तर शीरानी शायर था, शराब पीता था, एक दिन शराब पी, नशा चढ़ गया, हवास खो बैठा। किसी ने कहा वो शायर कैसा है, उसको गाली दे दी। किसी ने दूसरे का नाम लिया, उसको सख्त बुरा कहने लगा। किसी बदबख्त ने आमना के लाल का नाम लिया। अख्तर शीरानी नशे में था, हवास मुख्तल थे, लेकिन जब आमना के लाल का नाम सुना, शराब की बोतल हाथ में थी, उसके सर पर मार कर कहा, बदबख्त, जितना भी नशा चढ़ जाए, इश्क मुस्तफ़ा का नशा नहीं उतर सकता। हरी है शाखे तमन्ना, अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की, मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की, कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। ज़ियाद इब्न सकन रजी अल्लाह अन्हु नामूसे रिसालत पे लड़ते हैं, जख्मी होते हैं, जख्मों से चूर चूर होते हैं, जान जाने आफरी के हवाले करने का वक्त है। आका के कदमों में लाए गए। आका ने पूछा, अला कहा जा, बजुबान हाल किसी ने लिखा, तेरी चाहत, तेरा मतलूब, तेरा मकसूद, तेरी मंशा, तेरी आरजू, तेरी हसरत, तेरी विशेज़, तेरा एम ऑफ लाइफ, तेरा मिशन, तेरा टारगेट, तेरा पर्पस, तेरा ओपिनियन, तेरा एजेंडा, तेरा झंडा, तेरा चार्टर ऑफ डिमांड, तेरा दस्तूर, तेरा मंशूर, तेरा स्लोगन, तेरा नारा, तेरा मोटिव क्या है। बजुबान हाल कहा था, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सहाबा को क्या मिला, कदम बोसी की दौलत मिल गई थी चंद जर्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी होकर। अजीजाने गरामी, ये जो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारा लगाते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मौत बाद में आती है, जिंदगी पहले आती है। एक नारा दूसरा देकर जा रहा हूं, गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है, गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है, गुलामी रसूल में अमामा कबूल है, दाढ़ी कबूल है, सुन्नत लिबास कबूल है, नमाज कबूल है, तिलावत कबूल है, जिक्र कबूल है, तबलीग कबूल है, जिहाद कबूल है, सदका और खैरात कबूल है, गुनाहों से बचना कबूल है। आज फलस्तीन में कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं, और कुछ फलसफे वाले फिलोसफर ये कहते हैं कि जी यहाँ तो मस्जिद अक्सा को, बैतुल मक़दस को दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लिहाजा इस पर यहूद की मिल्कियत होनी चाहिए। तो याद रखो कि रूए ज़मीन पर सबसे पहला घर कौन सा है? बैतुल्लाह। कौन सा है? बैतुल्लाह। काबा है, मरकज़े तजल्लियात है, ज़ब्ते अनवार है, लाखों दिलों की करार है। इसकी बिना आसमान पर फरिश्तों ने, ज़मीन पर हज़रत आदम ने रखी। इसके मेमार होने का लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिला। इसका इन्हिदाम बज़्म हस्ती के इख्तिताम की अलामत होगा। इसमें मीज़ाब रहमत है, हजर अस्वद है,
غلاف کعبہ ہے، رکن یمانی ہے، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، مطاف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اللہ کی رحمتوں اور تجلیات کا مظہر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر زمین پر اللہ کا جو گھر بنا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا سے پوچھا دھرتی پر روئے زمین پر پہلا گھر کون سا تھا؟ فرمایا بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ فرمایا دوسرا گھر کون سا تھا؟ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ۔ معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو بنانے والے نہیں تھے، تجدید کرنے والے تھے۔ بنانے والے آدم علیہ السلام تھے، مسجد اقصیٰ کو بنانے والے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نہیں تھے، وہ تو تجدید کرنے والے تھے۔ بنانے والے دونوں گھروں کے آدم علیہ السلام تھے۔ اور دوسری دلیل، معراج کے موقع پر جبرائیل امین کے ساتھ آمنہ کے لال آئے، سارے نبی پہلے سے موجود تھے، صفیں قائم ہو گئی۔ امامت کس نے کرائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ بیت اللہ کی طرح مسجد اقصیٰ کی ولایت بھی اس امت کے نبی کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اور تیسری دلیل سنو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس اسرائیلی پادری کی، جو عیسائی پادری تھا، اس کی دعوت پر آئے تو اس نے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور معاہدہ تحریر کیا گیا کہ جو یہاں گرجا گھر ہے اسے منہدم نہیں کیا جائے گا، ان کی مذہبی آزادی کو سلب نہیں کیا جائے گا، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، بدلے میں وہ ٹیکس دیں گے۔ اور عیسائی پادری نے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالہ کرتے ہوئے یہ معاہدہ بھی کیا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس میں یہودیوں کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ شرپسند عناصر تھے، یہ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس معاہدے پر دستخط خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ان چاروں حضرات نے اس پر دستخط کیے تھے۔ یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ یہاں مسلمانوں سے پہلے بھی کچھ عرصے کے لیے آئے، وہ عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے۔ اور چوتھی دلیل، 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے۔ آپ کی جو خارجہ پالیسی تھی نا سیرت کی، وہ خطوط اور پھر وفود اور پھر معاہدات تھے۔ تو آپ نے 7 ہجری میں ہرقل کو، جو روم کا بادشاہ تھا، جب خط لکھا تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے ایلیا بیت المقدس میں موجود تھا، وہاں اس کو خط ملا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ وہاں پر حکومت عیسائیوں کی تھی، یہودیوں کی۔ سیرت بھی ایک تفصیلی باب ہے، وقت نہیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، وقت کی بھی قلت ہے۔ ایک وہ سیرت ہے جسے دلائل النبوہ کہتے ہیں۔ دلائل النبوہ جس میں نبوت سے پہلے جو ملا ارہاس اور نبوت کے بعد جو ملا معجزات، اور دوسرا شمائل النبوہ، آقا کی صورت، آقا کی سیرت، آقا کا کردار، آقا کا گفتار، عادات، اطوار، آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، معاشرت معیشت، خلوت جلوت، دن رات، صبح اور شام، انفرادی اجتماعی زندگی، بچپن لڑکپن جوانی، دنیا میں آنا اور پردہ فرما جانا، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی تلاوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا جہاد، آپ کے خطوط، آپ کے وفود، آپ کے معاہدات، آپ کی ایک ایک ادا کو
اللہ نے نہ صرف قرآن کا حصہ بنایا بلکہ حصہ بنا کر دستور اور قانون کا درجہ دیا، اور اس پر بس نہیں کی بلکہ اس کو فالو کرنے کا حکم دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہ جو شمائل النبوہ ہے کہ آقا کے بال لمبے تھے، آپ کی داڑھی گنجان تھی، آپ کی پیشانی واسع الجبین کشادہ تھی، آپ کی ناک اقن العرنینی اٹھی ہوئی تھی، آپ کی دانتوں میں چمک بھی اور گیپ بھی تھا، طویل الزندینی، ہاتھ آپ کے تھوڑے سے لمبے تھے، ہتھیلیاں گوشت سے پر تھی، مسیح القدمینی، ایڑیوں پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو، بالوں کی باریک لکیر سینے سے چلتی ناف تک، سوا البطنی و صدری، پیٹ اور سینہ برابر تھا، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، عریض الصدری، چوڑا سینہ تھا، اعالی صدری، آپ کے کندھے پر اور سینے پر تھوڑے سے بال تھے، آپ چلتے جیسے اونچائی سے اتر کر آ رہے ہو، کسی کی طرف متوجہ ہوتے پوری توجہ فرماتے تھے، ہاتھ ملاتے جب تک وہ نہیں چھوڑاتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے، اس کو شمائل النبوہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کو کہتے ہیں احوال النبوہ، آپ کی ولادت سے بعثت تک 40 سال اور بعثت سے ہجرت تک 13 سال اور ہجرت سے پردہ فرما جانے تک یہ 10 سال، اس کو کہتے ہیں احوال النبوہ۔ یہ سیرت ہے کیا؟ یہ سیر الابل سے نکلا ہے، اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، جو پہلا اونٹ ہوتا اس کو راستے کا منزل کا پتہ ہوتا، وہ صحرا میں قدم رکھتا، سٹگما بن جاتا، چھاپ بن جاتی، نشان بن جاتا، نقش بن جاتا، دوسرا اونٹ بھی پہلے اونٹ کے قدم پر قدم رکھتا، تیسرا دوسرے، چوتھا تیسرے، پانچواں چوتھے کو فالو کرتا، 100 اونٹ گزرتے، اتنی پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی، اتنی ایکویلنسی ہوتی، اتنی مطابقت ہوتی، اتنی موافقت ہوتی، حذو النالی بن نال کا مزداق ہوتا، 100 اونٹ گزرے، لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے، جس طرح پچھلے اونٹوں نے اگلے اونٹ کو فالو کیا، نشانے قدم پر قدم رکھا، منزل تک پہنچ گئے۔ امتی تو آمنہ کے لال کے نقش قدم پر قدم رکھے گا تو بھی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اور ایک مثال دے کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ایک آدمی بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے اور وہ فرسٹ ٹائم سفر کر رہا ہے، رات کا وقت ہے، بارش، طوفان، آندھی، تیز ہوائیں، وہ بڑا گھبرایا، دوڑتا ہانپتا کانپتا ہوا، سہما سا کیپٹن کے روم میں آیا، وہ صوفے پر نیم دراز اخبار بینی میں مصروف ہے، چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں۔ یہ نووارد مسافر کہتا ہے آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، ہوائیں ہیں، جہاز ڈوبنے لگا ہے، مسافر پریشان ہے، آپ کو پرواہ کوئی نہیں۔ وہ یوں دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا لگتا ہے پہلی بار بحری جہاز میں سفر کر رہے ہو، ہماری تو عمر گزر گئی، یوں ہی اندھیرا ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، آندھی آتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، بجلی چمکتی ہیں، گرج چمک کے ساتھ، شور کے ساتھ آوازیں آتی ہیں، لیکن ہماری ڈائمنشن ٹھیک ہے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، جہاز کا باؤلر پوری قوت سے کام کر رہا ہے، کمپریسر ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ارے دوستو، جس کے ہاتھ میں بیت اللہ ہو، جس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو اور جس کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو، حالات کیسے بھی ہو وہ پریشان نہیں ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلسطین میں آج کتنے مظالم ہو رہے ہیں، آج مسلمان خاموش ہے،
اور یاد رہے کہ ہم بہت بڑے جرم کا اس وقت ارتکاب کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 500 بچوں کو دولخت کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل میں بمبارمنٹ کر کے 1000 زخمیوں کو شہداء میں تبدیل کر دیا گیا۔ ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیلی درندہ ناپاک جوتوں سے روند رہا ہے، اور ملبے کے ڈھیر تلے ایک بچی جس کی ماں، جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کی بہن، جس کے کھلونے، جس کی کتابیں، جس کا گھر، سب کچھ اس کے سامنے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ وہ اس کے بیچ میں کھڑی ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، کین یو سی می؟ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ پچھلے سال بمبارمنٹ کی نظر پورا خاندان ہو گیا۔ ایک بچی دنیا سے جاتے ہوئے کہنے لگی، میں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر سے شکایت کروں گی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اور 58 اسلامی ممالک اور ان کے حکمران اور ان کی افواج اور OIC اور عرب لیگ اور یہ ساری مسلمانوں کی تنظیمیں آج کہاں پر ہیں؟ کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اگر آج بھی ہم نے قدم نہیں اٹھایا تو آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا، دے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی مسجد میں آج جمعے میں کہا، ان بدبختوں کا ایک علاج ہے اور وہ ہے جذبہ جہاد۔ اگر مذاکرات سے، افہام اور تبہیم سے، ڈائلاگ سے، ٹیبل ٹاک سے، کنورسیشن سے، کنونسنگ سے، اقوام متحدہ سے، عرب لیگ سے، OIC سے، اگر سفارتی تعلقات کاٹنے سے کچھ ہوتا تو کشمیر آزاد ہوتا، فلسطین میں مظالم کا سلسلہ رک جاتا۔ 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس وقت برطانیہ نے 1920 سے لے کر 1940 تک پوری دنیا سے یہودیوں کو جمع کیا، لا کر آباد کیا، اور 1947 میں جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، وہیں پر اسرائیل کے ناپاک وجود کا اعلان ہوا۔ امریکہ، برطانیہ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ 1948 میں جنگ ہوئی، 1949 تک اسرائیل نے اپنے قبضے کا دائرہ وسیع کیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اس وقت شام کی گولان کی پہاڑیوں تک اسرائیل چلا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک مظالم ہو رہے ہیں۔ مسلمان آواز اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تنگ نظر ہیں، یہ ٹیرورسٹ ہیں۔ مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہو، مسلمان خاموش رہے۔ سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر قرآن کا مذاق اڑایا جائے، مسلمان خاموش رہے۔ ماؤں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہو، مسلمان خاموش رہے۔ کشمیر میں 370 کی کینسلیشن ہو، مسلمان خاموش رہے۔ اسرائیلی درندہ بیت المقدس کو ناپاک جوتوں سے رونتا رہے، مسلمان خاموش رہے۔ بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین وہ نبی کی ناموس پر انگلی اٹھائے، مسلمان خاموش رہے۔ صحابہ اکرام کی تقدیس پر کیچڑ اچھالا جائے، مسلمان خاموش رہے۔ امی عائشہ کی چادر عصمت پر اور عفت اور پاکدامنی پر بدبخت بات کرتا رہے اور مسلمان خاموش رہے۔ بوسنیا، کوسوو، صومالیہ اور شام، پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی میں پیسا جاتا رہے اور مسلمان خاموش رہے۔ آقا کی شان میں کارٹون امیز خاکے شائع ہو، مسلمان خاموش رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری۔ ایک دن آئے گا اور انشاءاللہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد، دینی حمیت، غیرت ایمانی اس کے سیلاب میں کفر کو بہا کر لے جائیں گے، اور بور آنے کو ہے اے اہل کشتی نا خدا چن لے
चट्टानों से जो टकराए वो साहिल आशना चुन ले। ज़माना कह रहा है मैं नई करवट बदलता हूँ, अनोखी मंजिलें हैं कुछ निराले रहनुमा चुन ले। अगर शम्सो कमर की रोशनी पर कुछ इजारा है, किसी बेदर्द माथे से कोई तारे ज़िया चुन ले। यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर झटकेगी, ये बेहतर है कि मुजरिम खुद ही जुर्मों की सज़ा चुन ले। हाफिज़ ज़ुबैर साहब और हाफिज़ मुनीर साहब दोनों के लिए आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।